السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا صاحب بن جسامہ اور حضرت سیدنا عوف بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہما میں دینی تعلق کی وجہ سے بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے میرے بھائی، ہم میں سے جو پہلے مر جائے اسے چاہیے کہ اپنے حال سے دوسرے کو آگاہ کرے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا گزری۔ حضرت سیدنا عوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا، ہاں ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل بک، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ فرمایا، میری بہت سی خطائیں بخش دی گئیں۔ حضرت سیدنا عوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ نشان دیکھ کر پوچھا، یہ سیاہ نشان کیا ہے؟ فرمایا، میں نے فلاں یہودی سے 10 دینار قرض لے کر اپنے ترکش یعنی تیر رکھنے کے تھیلے میں رکھ دیے تھے، تم وہ دینار اس یہودی کو واپس لوٹا دینا، یہ نشان اسی قرض کی وجہ سے ہے۔ اے میرے بھائی، خوب توجہ سے سن، میرے مرنے کے بعد ہمارے اہل و عیال میں چھوٹا یا بڑا کوئی واقعہ ایسا رونما نہیں ہوتا جس کی مجھے خبر نہ ہوئی ہو۔ مجھے ان کی ہر بات پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ ابھی چند روز قبل ہماری بلی مری تھی، مجھے اس کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اور سنو، میری سب سے چھوٹی بیٹی بھی 6 دن بعد انتقال کر جائیں گی، تو مجھ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت سیدنا عوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو کہا، یہ ضرور ایک اہم امر ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ پھر میں ان کے گھر پہنچا تو گھر والوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، اے عوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات ہے؟ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد آپ ایک مرتبہ بھی ہمارے پاس نہیں آئے۔ میں نے اپنی مصروفیات کا عذر بیان کر کے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر ترکش منگوایا تو اس میں دیناروں کی تھیلی موجود تھی۔ میں نے کہا، فلاں یہودی کو بلا لاؤ۔ جب وہ آیا تو میں نے کہا، کیا حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تمہارا کوئی مال تھا؟ یہودی نے کہا، اللہ عز و جل صاحب پر رحم فرمائے، وہ تو امت محمد یا اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے بہترین افراد میں سے تھے، میرا ان سے کوئی مطالبہ نہیں۔ میں نے کہا، سچ سچ بتا، کیا انہوں نے تجھ سے کچھ قرض لیا تھا؟ یہودی بولا، ہاں، انہوں نے مجھ سے 10 دینار قرض لیے تھے۔ میں نے دیناروں کی تھیلی اس کی طرف بڑھائی تو کہنے لگا، خدا عز و جل کی قسم، یہ وہی دینار ہیں جو انہوں نے مجھ سے لیے تھے۔ میں نے دل میں کہا، حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بتائی ہوئی ایک بات تو بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے۔ پھر میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے پوچھا، کیا حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تمہارے ہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ ہماری ایک بلی تھی جو ابھی چند روز قبل مری ہے۔ میں نے دل میں کہا، دوسری بات بھی بالکل حق ثابت ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا، میرے بھائی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھوٹی بچی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ باہر کھیل رہی ہے۔ میں نے اسے بلوایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا جسم بخار کی وجہ سے کافی گرم ہو رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا، اس بچی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اسے خوب پیار سے رکھنا۔ پھر میں واپس چلا آیا۔ 6 دن بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا، اور یوں حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تینوں باتیں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔